ایک مسلمان جو اللہ کے ساتھ لائل ہے، سنسیئر ہے، اللہ کے رائٹس ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، حرام نہیں کما رہا، ڈنڈی نہیں مار رہا، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ آزمائشیں ہیں، پرابلمز ہیں، اور اپیرنٹلی ناقابل برداشت اس کی سچویشن ہو جاتی ہے. وہ کسی ڈیپ غم میں ہے، یا وہ قرضے میں چلا جاتا ہے، یا اس کے کسی قریبی کی اولاد کی یا وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا اس کی ہیلتھ، اس کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے، یا بلڈ پریشر، شوگر، یا ہارٹ سٹروک ہو جاتا ہے اس کو، یا اس کی شادی نہیں ہو رہی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ چیز دیکھ کے بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ سنسیئر ہے اور مخلص ہے، اور وہ اس سچویشن میں ہے، اور پھر اسی مومنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ون آف دا ٹریپس آف شیطان از وہ آ کے انسان کے کان میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے تو نیک ہے، تو اتنا نمازی ہے، تو حجاب کرتی ہے، تم تو اللہ کے ساتھ لائل ہو، اور تم تو گناہ سے بچتے ہو، فلاں فلاں، تو یہ کام کر رہا ہے، لیکن تمہاری لائف میں اتنی پرابلمز اینڈ دے آر لیونگ دیئر لائف ویری پیسفلی، دے آر انجوائنگ دیئر لائفز، دے آر ہیونگ فن اینڈ پارٹی، اور تم اتنی پرابلمز میں، تو اتنا اچھا تو ہے، تو تجھے تیرا رب اولاد کیوں نہیں دیتا؟ اور شیطان آ کے مایوس کرتا ہے انسان کو کمپیریزنز کر کے، اور نیکیوں کو ضائع کرواتا ہے. اور شیطان صرف ابلیس تو نہیں ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں. تو انسانوں میں جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار تم اتنے نیک ہو، پھر تمہارے اتنے مسئلے کیوں ہیں؟ دیکھو تم تو نمازیں ہی پڑھتے ہو، XYZ کام کرتے ہو، کانسرٹ سے بھی بچتے ہو، ڈرگس سے بھی بچتے ہو، بڑے تم ہمارے سامنے نیک بنتے ہو، ہم خوش ہیں، تم اتنے پرابلمز میں ہو، ہمارے زندگی سیٹ چل رہی ہے اور تم اتنے مسائل میں ہو، تمہاری حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. اور اس کے اوپر ایک اور چیز بھی یہ کہ ہمارا جو رب ہے نا وہ بہت زیادہ رحیم ہے، ودود ہے، محبت کرنے والا ہے. تو جب میں ایک عام انسان اور بڑا ایک کمزور انسان ہوتے ہوئے کسی بیمار شخص کو دیکھتا ہوں کہ وہ سالوں سے بیمار ہے، تو مجھے ترس آ جاتا ہے کہ میرے پاس اگر میرے ہاتھ میں اگر شفا ہونا تو میں اس کو ابھی دے دوں. تو اللہ تو بلینز اینڈ ٹریلینز ٹائم انسان سے محبت کرتا ہے، لیکن پھر وہ کیوں نہیں شفا دے رہا اس کو؟ سو یہ بہت ساری تھاٹس جو انسان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اس لیکچر کو غور سے سن لینا تو ہمارے جو سارے غم ہیں نا وہ لذت میں بدل جائیں گے، اور ایسی لذت ملے گی ہمیں جو کہ یقین جانے بادشاہوں کو اور پرنس کو اپنے محلات میں نہیں ملتی. تو پہلی بات تو جان لیں، اور ہم کچھ پوائنٹس انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو دھوکہ نہیں دیتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ لائف تمہارے لیے امیزنگ ہو جائے گی اگر تم دین پہ چلو گے، تو لائف تمہارے لیے اٹ ول بی بیڈ آف روزز، اٹ ول بی پمپ اینڈ سیریمنی، اٹ ول بی گڈ، تم میں تو پرابلمز آئیں گی نہیں اور اسموتھ. اللہ از ویری کلیئر جل وعلا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائشیں دیں گے، ہم تمہیں پرابلمز دیں گے. اور اللہ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایگزام سینٹر ہے، تم ایگزامینیشن ہال میں ہو. اٹ از دا ہاؤس آف اینڈ ہوم آف پرابلمز. اور سب سے زیادہ جو آزمائشیں ہیں وہ اللہ کے سب سے محبوب بندوں پہ آئیں، پروفٹس پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شدہ بیٹیوں کی ڈیتھ ہو گئی، دودھ پیتے بچے ابراہیم ان کی ڈیتھ ہو گئی. آپ کا ایک پسینہ اس ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن آپ کے پسینہ نہیں، آپ کا خون بہا اور آپ کے دانت شہید ہوئے. اور نبوت کے مشن کے بڑے ہی شروع میں جس کی بیوی خدیجہ جیسی ہو اور وہ چلی جس دنیا سے، کیا بنتا ہے؟ جس کو اس کے اپنے لوگوں نے، جس نے کبھی کوئی غلط کام نہ کیا ہو، اس کے اپنے لوگ ہی گالیاں دیں اور ساحر، جادوگر اور دیوانہ اور نعوذ باللہ شاعر اور پاگل کہنا شروع کر دیں اس کیریکٹر والے انسان کو، اور کیا نکل جائے یہاں سے، سارے مل کے پلاٹنگ اور پلاننگ کریں ہمارے خلاف. تو ایک دو بندے بات کریں ہمیں بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی داستان سے بھری ہوئی ہے، کس طرح سے اشد بلاء عن الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آئیں. اور اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں کہ کس طرح سے، کیونکہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے کلیئرلی ہم بتا دیتے ہیں کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ڈومینین ہے، مائٹ ہے اور پاور ہے. اور
آگے جا کے فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا, ہم نے زندگی اور موت کو کیوں ایگزسٹنس دی, یہ دنیا کیوں کریٹ کی, لیبلوکم, تاکہ ہم ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے, تم میں سے ہمارے ساتھ لائل کون رہتا ہے, تم میں سے ہمارے جو کلیمٹیز اور پرابلمز آتی ہیں اس پہ رسپانس کون کیسے دیتا ہے. اور سورہ انسان میں بھی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کہ انسان پہ ایسا ٹائم نہیں آیا کہ وہ اس کا ذکر نہیں تھا اس دنیا میں, اس کی ایگزسٹنس ہی نہیں تھی. انا جعلنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا, ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے, کیوں؟ نبتلیہ, ہم اس کو آزمائیں گے. یہ دنیا دار البلا ہے, یہ دنیا ایگزام کا ہال ہے, ہم ایگزام کے اندر ہیں اس ٹائم. تو دس لائف واز مینٹ ٹو بی ڈیفیکلٹ. تو اپنے ایکسپیکٹیشنز ذرا صحیح سیٹ کر لیں کہ اس دنیا میں آزمائشیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی. دس از دا لائف آف ڈیفیکلٹی اینڈ آخرہ از اے لائف آف ایز. یہ دنیا مشکلوں کی جگہ ہے اور آخرت آسانیوں کی جگہ ہے. بٹ جو شخص اس دنیا کو آسانی کی جگہ بنانا چاہتا ہے, آسانی ان ٹرمز آف دنیاوی آسانیاں جو اپیرنٹلی سامنے آتی ہیں کہ مجھے ہر چیز مل جائے جو میں مانگتا ہوں, اور میں عیاشی بھی کروں اور گناہ بھی کروں اور شراب بھی پیوں اور زنا بھی کروں, تو اس کے لیے آخرت کا گھر پھر آسان نہیں ہوگا. یا یہ آسان ہوگا یا وہ آسان ہوگا, ان میں سے ایک آسان ہوگا. اور آسان سے مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ ہم سکون سے اور چین سے زندگی نہ گزاریں اور ہم ڈپریشن میں مر جائیں, نہ نہ. اپیرنٹلی حالانکہ جو اسلام ہے وہ انسان کو بہترین آزادی اور بہترین اس کی لائف کو آسان کر دیتا ہے. قرآن میں کون جگہ آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ہم تمہیں آزمائیں گے, کیوں؟ تاکہ ہم جان لیں تم میں سے مجاہدین کون اور صبر کرنے والا کون ہے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, اور تمہارا کنڈکٹ کو ریویل کر دیں گے. اینڈ ویل ریویل ہاؤ یو کنڈکٹ یور سیلوز, تم کس طرح سے بیہیو کرتے ہو. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, ہم جاننا چاہتے ہیں ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو دا سچویشنز وی پریزنٹ یو, تم کس طرح سے عمل کرتے ہو. سب کچھ چھوڑ جاتے ہو کہ یہ کیا, میں تو 3 عرصے سے نمازیں پڑھ رہا ہوں, صدقہ دینے والا ہوں, پھر میری شادی کیوں نہیں ہونی, پھر میری اولاد کی ڈیتھ کیوں ہو گئی, پھر میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. نہیں, پہلی بات تو جان لیں دس ورلڈ از ڈیزائن ٹو ٹیسٹ اس, پہلی چیز. دوسری چیز, ہم پہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں, پریشانیاں کیوں آتی ہیں, از اللہ کی قسم اگر ہمارے پہ آزمائشیں نہ آئیں نا, ہم سب فرعون بن جائیں. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ بات سنو, میں رب ہوں اور تم بندے ہو. آئی ایم دا کریٹر اینڈ یو آر دا کریشن. علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا, اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. جو میں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا. اور کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا, اور جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تاکہ ہمیں ہمبل کیا جائے. میں واللہ لوگ جانتا ہوں جن کو اللہ نے مال سے نوازا اور اسٹیٹس سے نوازا اور عہدے سے نوازا, وہ آج فرعون بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں. وہ قارون اور حامان بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں. ویسے بنے, وہ ایسا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں لوگوں پہ, اور ان کا اخلاق اور کردار ایسا ہے کہ جیسے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. امن تم من فی السماء, کیا تم امن میں آؤ گے اس سے جو آسمانوں میں ہے.